دنیا میں وہ درد انسان کو بہت تکلیف دیتے ہیں جو اس کو بنا کسی قصور کے ملے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جب دنیا سے چلا گیا تو اس کو قبر میں اتارا گیا تو دوسرے دن ہی اس پہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، کیونکہ وہ بہت گناہ گار تھا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ سب عذاب اس سے دور کر دیا گیا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا۔ تو اس نے رب سے عرض کی، اے مالک، میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، پھر یہ کرم نوازی کس وجہ سے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو زندہ تھا تو تیری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، اب وہ بولنا شروع ہو گیا ہے، تو تیری بیوی نے اس کو میرا دین سکھانے کے لیے مسجد میں بھیجا ہے، اور وہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کہتا ہے۔ اس کی میٹھی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں تو مجھے خود پر شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان کہتا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دیتا ہوں، اس لیے اس کے صدقے سے میں نے تم سے اپنا عذاب دور کر دیا ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے! ایک اولاد جب خود سے اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچانو، اس کے حکم کو مانو کہ تم لوگ بخشے جاؤ گے، کیونکہ اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو کل آنے والی تمہاری نسل بھی ایسا ہی کرے گی، کیونکہ ایک باپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر اس کی اولاد پہ ضرور ہوتا ہے، اور خاص طور پر بیٹی پر لازمی ہوتا ہے، کیونکہ باپ جب کسی کی بیٹی کو عزت دیتا ہے یا اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو وہی سب کچھ اس کی بیٹی کو بھی لوٹایا جاتا ہے۔ بیٹیاں گھر سے رخصت ہو جائیں تو والدین کے سر سے ایک بوجھ سا اتر جاتا ہے، کیونکہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں۔ مگر ہر بیٹی کا نصیب بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کو کیسا شوہر ملتا ہے تو کسی کو سسرال والے اچھے نہیں ملتے، تو کسی کو اللہ پاک دونوں خوشیاں دیتا ہے مگر اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ پاک کی خود کی ہے، اور ہم اس میں دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں کہ دوسروں کی بیٹی کو بہو بنا کر لاتے ہیں اور اولاد نہ ہونے پر اس کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں، یا پھر اپنے بیٹے کو دوسری شادی کا مشورہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں گھروں سے عزت کے ساتھ رخصت ہو گئی ہیں اور ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو پریشان مت ہوں، بلکہ گھر میں سورۃ مزمل پڑھنے لگ جائیں اور ہر نماز کے بعد بیٹی کی خوشی کی دعا لازمی کیا کریں۔ اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ مصیبت نہیں آئے گی اور وہ اپنی زندگی کو بہت پرسکون اور عزت سے گزارے گی، اور اللہ کبھی اس کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ رب بڑا رحمان ہے۔ اور کبھی کبھی اس رب کا یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک میرا بندہ خود مجھ سے کچھ مانگے گا نہیں، میں اس کو عطا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ رب کو بہت پسند ہوتا ہے جب کوئی اس سے مانگتا ہے، اور وہ رب بڑا بے نیاز ہے، اتنا کچھ مانگنے پہ عطا کرتا ہے کہ انسان اگر ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اس کا شکر گزار بنا رہے تو بھی اس کے ایک احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اس لیے ہمیشہ خود بھی اپنے اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس پاک رب سے مانگنے کی ترغیب دیں، کیونکہ وہی تو اللہ ہے جو ہر کسی کو اس کی سوچ کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جو اس کے در پر سوالی بن کر جاتے ہیں وہ ان کو خالی نہیں لوٹاتا۔